السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 83 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ریاست اور حکومت سے متعلق یہ آیت نہایت اہم ہے اور آج ہمیں اس کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے ہاں جس قسم کا صحافت کا، جرنلزم کا جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو بڑی عجیب سی ایک چیز ہے کہ ایٹ اے ٹائم وہ جو صحافی ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، سراغ رساں بھی ہیں، جو کام اداروں کے کرنے کے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے کے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب ایک ہنگامہ ہے، عجیب ایک بدنظمی ہے، کوئی ضابطہ، قانون، ڈسپلن نہیں ہے۔ ریاست کو چلانے کے لیے داخلی خارجی سطح کے اوپر بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں، ان کو شیئر کرنا ہوتا ہے، لیکن ادارے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن کس کو شیئر کرنی ہے اور کتنی پاس آن کرنی ہے، کتنی رکھنی ہے کسی ضروری وقت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ادارے کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، آفیشلز ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، خواہ وہ ملکی سیکیورٹی سے متعلق ہوں، عدلیہ سے متعلق ہوں، ایوانوں سے متعلق ہوں۔ اگر یہ چیزیں پبلک میں ڈسکس ہونے لگ جائیں، جو قومی سلامتی کے امور ہیں یا اور بھی جو ریاست کی سطح کے اوپر جو ہائر لیول کے جو معاملات ہیں، جو صرف اداروں کے جو اعلیٰ آفیشلز ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو ان کی بجائے اگر وہ پبلک میں یا سوشل میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے اوپر اگر وہ ایک ہنگامہ برپا ہونے لگ جائے، تو اس سے بہت سارے معاملات، بہت سارے ایشوز جنم لیتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں رہنمائی دیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ آج جس جہنم میں ہم جل رہے ہیں، اس جہنم، یہ جو جہنمی زندگی ہے، اس سے نکالنے کے لیے بڑی ہی زبردست گائیڈنس اس آیت کے اندر دی جا رہی ہے۔ تو بڑی قابل غور یہ آیت ہے، آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی خبر آتی ہے۔ اب یہ کوئی پیس کی خبر ہے، یعنی امن کی ہے، یا کوئی فیئر یعنی ڈر کی ہے، تو یہ ملکی معاملات، ریاستی امور جو ہیں یا معاملات ہیں، اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی امن کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈر کی بھی ہو سکتی ہے، اور ڈر کے اندر اندرونی جو خلفشار ہے، انتشار ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسٹرنل کوئی فیئر بھی ہو سکتا ہے دوسرے ممالک کی طرف سے، وہ ہماری خارجہ پالیسی اچھی نہ ہو، جس کی وجہ سے کوئی پرابلم پیش آ رہے ہوں، وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم جو دیگر ممالک ہیں
ان کے ساتھ ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہ ہوں، یا ہم سیاسی طور پر کمزور ہوں، تو اس سے پھر باقی جو دشمن قومیں ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، تو اس سے کوئی ڈر کی خبر آئے. یعنی یہ کچھ بھی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق ملک و قوم کی امن و سلامتی سے متعلق ہے. تو اس طرح کے جو امور ہیں وہ پبلک میں پھیلانے سے ان کا کوئی سلوشن تو ملتا نہیں، لیکن اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. عوام کے اندر سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے صحیح طریقے سے نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، اس سے پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے کرنے کی نہیں ہیں. اس لیے آگے یہ بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں انفارمیشن کی ہیں جو ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ ہیں، امن سے ریلیٹڈ ہیں، یا کسی ڈر یا خوف سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے متعلق کیا یہ رہا ہے کہ اذاعوا بہ، تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. یعنی عوام کے اندر اب تو یہ دیکھیں جیسے سوشل میڈیا، اور اب یہ دیکھیں اینالائز کریں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. باقاعدہ وہ جو بلاگرز ہیں یا وی لاگز کرنے والے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، کتنی خبریں ہوتی ہیں جو فیک ہوتی ہیں، یا ان کو اس طرح سے مینوپولیٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. نفسیاتی طور پر لوگ جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ مینٹل سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل یہی چیز ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بھی. تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں جیسے اب ہو رہا ہے، بات بہت ہی برائے نام، اور اس کو اتنا بڑا کر کے اتنا پھیلا کے اور اس کے اندر ایسے اس کے اندر پیچیدگیاں ڈال کے جو بھی سنے وہ پریشان ہو جائے. کہتا ہے کہ وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. اب جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ رسول تھے نا، تو رسول تو آخری نبی اس دنیا سے وفات پا گئے. تو اب جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا یا جو اداروں کے سربراہ ہوں گے اب وہ آ جائیں گے، کیونکہ بات یہاں پر اسٹیٹ کی ہو رہی ہے، حکومت کی ہو رہی ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو ملکی لیول کی جو چیزیں ہیں جو عوام میں پھیلا دیتے ہیں، باتوں کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا پھر ایک سلوشن دے رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹاتے، یعنی وہ جو معاملات اچھال رہے ہیں جن کو لے کے افواہوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد وہ نیوز الرٹ آ رہا ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کوئی کھانس رہا ہے بریکنگ نیوز ہے، کسی نے کوئی چھینک ماری ہے بریکنگ نیوز ہے، کسی نے کوئی گالی نکالی ہے بریکنگ نیوز ہے. مطلب یہ کوئی گاڑی سے نکل رہا ہے تو وہ بریکنگ نیوز ہے. لوگوں کی اس طرح سے اٹینشن گریب کر کے ان کو جکڑ کے ان کے دماغوں کو، ذہنوں کو، ان کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے کہ اس کا ہیئر سٹائل دیکھیں، اس کے وہ دیکھیں وہ بول کیسے رہا ہے. یعنی اس چیز کے فضول چیزوں کے اوپر وقت ضائع ہو رہا ہے. کبھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ
جتنا بھی آپ کا یہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، 24 گھنٹے دن رات ایک ہی چیز کے اوپر ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. اس کے اندر عوام کی کوئی بھلائی نہیں ہے، عوام کی ویلفیئر کا کوئی ایک لفظ نہیں ہے. جن لوگوں کو وہ پروجیکشن دے رہے ہیں وہ تو اپنے عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کی لڑائی یہ ہے. مختلف پارٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ووٹ ہیں، ہمیں یہ عہدہ دو، ہمیں ہمارا بندہ سی ایم بناؤ، وہ کہتا ہے ہمارا بندہ پی ایم بناؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے منسٹرز ہوں گے اور فلاں فلاں منسٹرز ہمیں دو. یہی ہو رہا ہے نا. لیکن اس میں دیکھ لیں پبلک ویلفیئر کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں شیئر کرنے کی بجائے، ان کے اوپر تبصرے کرنے کی بجائے، ان کو پھیلانے کی بجائے، اگر وہ رسول کی طرف لوٹاتے، یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرف لوٹاتے، جس کے پاس انفارمیشن تھی وہ اس کو دیتا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، باقی لوگوں کو نہیں. اور آگے دوسرا سٹیپ بتا رہا ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے اصحاب اختیار کی طرف لٹاتے. وہ جو انفارمیشن تھی یا جو بھی بات تھی ملک و قوم کی سلامتی کی، خوف کی، ڈر کی، امن کی، کوئی بھی داخلی امور سے متعلق یا خارجی امور سے متعلق، تو کہتا ہے کہ اگر وہ صاحب اقتدار لوگوں تک پہنچاتے، جو ریلیونٹ اس کے جو آفیشلز ہیں ان تک پہنچاتے، ادارے اور آگے ان کے سربراہان ان تک پہنچاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا یہ رہا ہے لِعَلِمَهُ، تو اس کو جان لیتے. کیا مطلب؟ اس کی حقیقت کو جان لیتے. کون جان لیتے؟ وہ جو اداروں کے سربراہ جن تک وہ بات پہنچائی جاتی، وہ کوئی میٹنگ کال کرتے، کوئی ڈسکس کرتے، ریئلٹیز کو دیکھتے، تو وہ جان جاتے کہ ایکچولی اس بات کی کیا حقیقت ہے، یا اس بات کا لب لباب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا اگر یہ کوئی ڈر کی بات ہے تو اس کا سلوشن کیا نکالنا ہے، حل کیا کرنا ہے. یہ ہے لِعَلِمَهُ، یہ ہے. دیکھتے ہیں قرآن کریم کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے. اور آگے یہ جو محکموں کے جو آفیشلز ہیں یا ان کے جو پروفیشنلز ہیں جو اپنے چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا سلوشن نکالتے ہیں، تو اب ان سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ الذین یستنبطونہ منہم، ان میں سے وہ لوگ جو اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے. صحیح نتیجہ اخذ کرنے والے لوگ، ان تک اگر بات پہنچائی جاتی تو وہ اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر کے اس بات کی حقیقت کو جان لیتے، اس کا سلوشن دیتے کہ یہ بات یوں ہے، اس کا حل یہ کرنا ہے، یہ ایشو ہے، اس کو ایسے سالو کرنا ہے. یہ الذین یستنبطونہ، یہ دیکھیں استنباط، یہ استنباط کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیریویٹ، یعنی کوئی چیز ہے اس سے کوئی چیز اخذ کرنا، کوئی چیزیں سامنے لا کر ان سے اخذ کرنا، ان سے کوئی چیزیں نکالنا کہ بات سمجھ آ جائے. تو یہ اس قانون بھی اخذ کیے جاتے ہیں. جیسے ایک پرنسپل لا ہے، اس سے کانسٹیٹیوشن بنانا، تو وہ ایکچولی اسی سے ہی اخذ کیا جاتا ہے.
وہ جو کانسٹنٹ لا ہے اللہ کا اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، زمانے کے حالات واقعات کو دیکھا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے، جو اس سے متعلق سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کی خوبیاں خامیاں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں، اور پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے۔ جو رخنہ اندازیاں چل رہی تھیں ان کو بند کیا جا سکے، ان رخنہ اندازیوں کو ختم کر کے ایک بہتر کانسٹیٹیوشن سامنے لایا جا سکے، ایک بہتر سلوشن سامنے لایا جا سکے۔ تو یہ سمجھ لیں قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے قانونی الفاظ ہیں۔ اللہ کا کلام انسانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ قانونی الفاظ ہیں، یہ لیگل فریم ورک میں بیان کیے ہوئے ہیں، بڑے قابل غور ہیں یہ الفاظ۔ یہ کچھ سمجھانے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یہ جو اللہ نے رہنمائی دی ہے تمہیں، اگر یہ تمہیں نہ دی ہوتی، یہ جو تعلیم تمہیں دی ہے، یہ جو قاعدہ قانون ضابطہ تمہیں دیا ہے جس کی روح سے تم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اور آگے وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ یہ جتنی بھی یہ جو تعلیم ہے یہ بھی نشو نمائی کرتی ہے نا، یہ مینٹل گروتھ جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اچھی تعلیم سے، اور سب سے اچھی تعلیم تو اللہ کی ہے نا، جو ذہنی تربیت کرتی ہے انسانوں کی۔ تو کہتا ہے اس لیے یہاں پر رحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رحمت ہے، نشو و نما دیتی ہیں، لیکن یہ جسمانی نشو و نما کے لیے ہیں۔ لیکن جسم سے کام کون لیتا ہے؟ برین۔ تو برین کی نشو و نما کے لیے اللہ کا قانون، اس کی کتاب قرآن۔ تو رحمت میں دونوں نشو و نما ہوتی ہیں، جسمانی نشو و نما اور یہ ذہنی نشو و نما۔ تو جسمانی نشو و نما تو سارا کارخانہ کائنات کام ہی اس لیے کر رہا ہے کہ انسانوں کو خوراک ملے، لیکن اس سے کام نہیں بنتا جب تک ذہنی نشو و نما نہ ہو۔ تو اللہ کے فضل کے ساتھ اس کی رحمت بھی ہے کہ اس نے انسانوں کو ضابطۂ حیات، ضابطۂ قانون، ضابطۂ زندگی اپنے قرآن کے اندر دیا کہ وہ اس کی روح سے اپنے معاملات کو نمٹائیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ آگے بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے۔ یہاں پر اتباع ہے، لَتَّبَعْتُم، یہ اتباع آگی نا اس کے اندر، تو تم شیطان کی اتباع کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن نہیں، ہم نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا، رحمت کی، اور تمہیں ضابطۂ قانون دیا، اپنی کتاب دی، قرآن دیا۔ تو کہتا ہے اب یہ چیز کہنے کے بعد اس آیت کا اختتام دیکھیں کتنا قابل غور ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے سوا، یعنی چند لوگ ہیں جو اللہ کے ضابطے کے اوپر چلنے والے ہیں، باقی جو میجورٹی ہے وہ تو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں، یہ جس کو بولتے ہیں نا جمہوریت، میجورٹی کے فیصلے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ، اور دوسری جگہ پر بھی وہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی میجورٹی یعنی لوگوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتی۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا فضل و اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے سوا۔ صرف تھوڑے لوگ ہیں جو
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مستفید ہو کر وہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کے قوانین کی روح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے قلیل ہے، وہ تھوڑے ہیں۔ تو جو میجورٹی ہے، جو زیادہ تر لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے قوانین کے پیچھے نہیں چلتے۔ بڑی قابل غور آیت ہے اور آج اس کی بہت ضرورت ہے، اس سے گائیڈنس لینے کی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔